بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک آدمی اپنے کو اپنی قوم کا اپنی زبان کا سمجھتا ہے، اور ہماری اصل یہ ہے کہ ہم ایک امت ہیں۔ تو یہ ان کا فکر کہ امت کو، پوری امت کو ایک فکر بنانا، اور ہمیشہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو ہر امتی کے حوالے کر کے گئے کہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اور اسی طرح پوری امت مل کر ہر امتی کی ذمہ دار ہے۔ پوری امت مل کر ہر امتی کے ذمہ دار ہے، اور ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے۔ تو وہ اللہ نے جو ان کی فکر تھی اس کو پورے عالم میں عام کیا۔ ایک بڑے آفیسر اجتماع میں تھے، جب وہ جانے لگے تو ہم لوگوں سے بھی ملاقات کے لیے آئے۔ ہم جو نظام الدین سے گئے ہوئے لوگ تھے، ہمارے حضرات، ان سے ملاقات کے لیے آئے، میری بھی ملاقات ہوئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ 3 دن تو آپ ہماری سنتے رہے ہیں، یہ پچھلے اجتماع کے 3 دن آپ نے ہماری سنی ہے، اب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ یہاں سے کیا لے جا رہے ہیں؟ یہ جو 3 دن آپ نے یہاں گزارے ہیں، ان 3 دنوں میں آپ یہاں سے کیا لے جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا پیغام لے کر جا رہا ہوں، تو میں یہ پیغام لے کر جا رہا ہوں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے۔ اور ہم پوری امت کے ذمہ دار ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ 3 دن پہ کتنا آدمی کا ذہن بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، فکر بدلتا ہے۔ یہ قربانیوں کی تاثیر ہے۔ ایک مجمع جب قربانیوں پر اٹھتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے تو اس مجمع کی ایک تاثیر اس کے اندر بنتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ مکے میں داخل ہوئے تو جس کی نظر ان پر پڑی اسے ایمان مل گیا۔ جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم سب کچھ کریں گے لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، جنہوں نے قسمیں کھائی تھی لیکن ان کے بھی دل بدل گئے۔ رات کو ہندا نکلی دیکھنے کے لیے کہ دیکھو آج مسلمان فتح کر کے آئے ہیں، مکہ فتح ہوا ہے، ان کو ہم نے مجبور کر کے یہاں سے نکالا تھا، ان کو اتنا تنگ کیا تھا کہ وہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور مجبور ہو کر وہ مکہ چھوڑ کے گئے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ اے کعبہ، اے مکہ، تجھے چھوڑنے کو میرا جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا۔ تو ہم نے ان کو مجبور کر کے نکالا تھا، اب یہ فتح کر کے آئے ہیں، مکہ ان کے فتح ہو گیا۔ ہر قوم اپنی فتح کا جشن مناتی ہے۔ دیکھو آج یہ اپنی فتح کا جشن کیسے منا رہے ہیں، ان کی رات کیسے گزر رہی ہے۔ تو ہندا نکلی تو کہیں ان کو کوئی مسلمان نظر نہیں آیا، مکے کی گلیاں جیسے راتوں کو خالی ہوتی تھی ویسے خالی تھی۔
جہاں ڈیرے ڈال کر ٹھہرے تھے صحابہ وہاں نہیں، تو وہاں بھی کوئی چہل پہل نہیں تھی، کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ ہندا کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے حرم میں ہوں گے، اپنے قیامگاہ پر نہیں ہے، مکے کی گلیوں میں نہیں ہے، حرم میں ہوں گے۔ تو حرم شریف آئی تو کیا دیکھا کہ حرم بھرا ہوا ہے، صحابہ سے حرم بھرا ہوا ہے۔ واپس آ کر ابو سفیان سے کہنے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بھی حضور کے پاس لے چلو۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ ارے ہندا تو پتھر دل، تیرا دل کس نے بدل دیا، تیرا دل کیسے نرم پڑ گیا؟ تو ہندا کہنے لگی کہ آج کی رات جو مسلمانوں کو میں نے کعبے میں دیکھا ہے اس سے میرا دل بدل گیا، اور حضور کے پاس آئیں، ایمان قبول کیا اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے سب سے زیادہ میرے لیے مبغوض خیمہ یہ تھا، سب سے زیادہ جو بغض تھا وہ اس ڈیرے سے تھا جس میں آپ ہیں، اور آج کے بعد میرے لیے سب سے محبوب خیمہ یہ، آج تک سب سے مبغوض خیمہ، آج کے بعد یہ سب سے میرے لیے محبوب خیمہ۔ تو اجتماع تو ہوتے ہیں، کئی جگہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں کے اجتماع کی ایک کیفیت یہ ہے کہ ایک مجمع قربانیاں دیتا ہوا آتا ہے اور ایک مجمع قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو کر آتا ہے۔ قربانیوں کی بنیاد پر ہونے والے اجتماع کہ ایک مجمع قربانیاں دے کر آیا ہے اور ایک مجمع قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ دونوں مجمع جہاں جمع ہوتے ہیں وہ اجتماع، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجمع کے جمع ہونے کا نام اجتماع ہے، مجمع کے جمع ہونے کا نام اجتماع نہیں ہے۔ ہمارا اجتماع قربانیوں کا اجتماع ہے، ایک مجمع قربانیاں پہلے دے چکا، ایک مجمع یہاں سے دینے کے لیے جا رہا ہے، دو قربانیاں جہاں جمع ہوتی ہیں وہ ہمارا اجتماع ہے۔ تو وہاں کے ہمارے دوستوں نے بتایا کہ پہلے اجتماع مرکز کے اندر ہوتا تھا، اتنا بڑا تھا ہی نہیں، مجمع آتا ہی نہیں تھا، چھوٹا سا اجتماع ہوتا تھا اور وہ مرکز کے اندر ہوتا تھا۔ یہ میں کوئی 25-30 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ حاجی صاحب نے ایک بات چلائی کہ پیدل جماعتیں چلاؤ اور دنیا کے کناروں سے وہ کام کرتی ہوئی اجتماع میں آئیں، کہ دنیا کے کناروں سے چلیں اور وہاں سے وہ چلتی ہوئی ہمارے اجتماع میں آئیں۔ تو وہ جماعتیں بنی، انگلینڈ سے پیدل رائے ہوئے، انگلینڈ سے پیدل رائے، مراکش سے پیدل رائے، اور افریقہ کئی اس طرح کی جماعتیں بنائی انہوں نے، اور وہ جو جماعتیں مختلف دنیا کے کناروں سے پیدل چلتی ہوئی پہنچی، ایک دم سے حالت بدل گئی، پھر وہ میدان میں آنا پڑا، اور اتنا بڑا میدان وہ کافی نہیں رہا۔ پھر مشورہ ہوا کہ آدھے ملک کو ایک سال بلاؤ، آدھے ملک کو ایک سال بلاؤ، کیونکہ اتنے بڑے مجمع کی گنجائش نہیں ہے کہ آدھا ملک ایک سال آئے پھر آدھا ملک اگلے سال آئے، لیکن وہ بھی کافی نہیں رہا، وہ بھی جگہ نہ کافی رہی۔ تو پھر یہ مشورہ ہوا کہ 2 اجتماع کرو، ایک ہفتہ ایک ہفتہ ایک۔ تو پاؤ ملک کا اجتماع، ایک چوتھائی ایک اجتماع، ایک چوتھائی ایک اجتماع، اور اگلے سال پھر دوسرے آدھے کا اجتماع۔ تو الحمدللہ اب کی مرتبہ
اس سے پہلے بھی اجتماع ہوا، الحمدللہ ان کا اجتماع کبھی بند نہیں ہوا، باوجود یہ کیا ہے یہ کرونا اور لاک ڈاؤن اور کووڈ، اس سب کے باوجود وہ ایک اجتماع ایسا ہے کہ وہ بند نہیں ہوا ہے۔ گزشتہ اجتماع عین لاک ڈاؤن، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ایسے وقت پر وہاں اجتماع ہو رہا۔ پھر پرانوں کا جوڑ ہوا، وہ بھی عین لاک ڈاؤن کے قریب۔ پرانوں کے جوڑ سے ہم نکل کر انڈونیشیا گئے، وہاں پہنچے تو وہاں سے معلوم ہوا کہ یہاں کرونا آ گیا ہے، اجتماع نہیں کر سکتے۔ پھر ہم واپس آئے، تو ہم جب واپس آئے تو وہ بمبئی جب اترے تو وہاں ممبئی میں ایئرپورٹ پہ لوگوں نے بتایا کہ یہ بیرون سے آنے والا آخری جہاز ہے، کل سے لاک ڈاؤن ہے، سب انٹرنیشنل فلائٹس بند ہیں۔ ہماری فلائٹ آخری تھی جو ممبئی پہنچی باہر سے آنے۔ تو ان حالات میں اجتماع ہوا، مجمع آیا، لیکن اب کے جو اجتماع ہوا یہ بالکل ایسا ہوا جیسے کچھ دنیا میں ہو ہی نہیں رہا ہے۔ ایک نارمل فضا، ایک نارمل کیفیت۔ دنیا کرونا کہہ کے پریشان ہو رہی ہے اور وہاں کرونا کا کوئی خواب و خیال میں بھی ذکر نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ الحمدللہ مجمع۔ اچھا، مجمع تو ہوتا ہی ہے ان کا ہمیشہ، 5 لاکھ کا مجمع تقریباً ایک اجتماع میں، 5 لاکھ کا اجتماع مجمع دوسرے ہفتے کے اجتماع تقریباً 10 لاکھ کا مجمع۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ پوری دنیا کا ایک اجتماع ہو جاتا ہے۔ 81 ملکوں کے لوگ اجتماع میں آئے، 80 پر ایک ملکوں کے لوگ اجتماع میں آئے۔ وہ جب وہ مجمع کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک باغ ہے وہ لہلہا رہا ہے، باغ لہلہا رہا ہے، جیسے باغ میں رنگ برنگ کے پھول، الگ سب کے خوشبو الگ الگ، سب کا رنگ الگ الگ۔ تو اسی طرح ہر قسم کے لوگ، افریقہ کے بھی، یورپ کے بھی، امریکہ کے بھی، 80 پر ایک ملکوں کے لوگوں کا صرف بیرون والا مجمع۔ عام مجمع تو یہ 5 لاکھ پہلے اجتماع میں، 5 لاکھ دوسرے اجتماع میں، لیکن جو بیرون کا مجمع تھا وہ 80 پر ایک ملکوں کا ہی مجمع تھا۔ اور میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ قربانیاں اس مجمع کی، جس پر اللہ تعالیٰ یہ مجمع کو قبول فرماتے ہیں، تو کل 5123 جماعتیں نکلی دونوں اجتماعات سے، 5123 جماعتیں، جس میں ایک سال کی جماعتیں 202 ایک سال کی جماعتیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک سال کی جماعت نہیں چل پا رہی ہے، یہ انہیں کی حکمت ہے کہ وہ سال بھر کی جماعتیں نکالتے ہیں اور وہ برابر پورا سال وہ جماعت چلتی ہے، ایک اجتماع سے دوسرے اجتماع تک۔ ایسے ہی پرانوں کے جوڑ سے نکلتی ہے، ایک پرانوں کے جوڑ سے دوسرے پرانوں کے جوڑ تک۔ تو 202 سال کی پیدل جماعتیں اندرون ملک میں، اور 7 سال اور 7 مہینے کی جماعتیں بیرونی ملکوں کے لیے 80، اور 3 چلے کی جماعتیں
986 اور چلے کی 2538 جماعتیں، کل 5123 جماعتیں، کل جماعتیں۔ اچھا، ابھی بھی بہت سے ملکوں سے جہاز نہیں ہے، یہ جو 80% ملکوں کے لوگوں کا آنا، جبکہ ابھی بھی کئی ملکوں سے جہاز نہیں۔ ہمارا پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا، پچھلے سال بھی ہم دبئی گئے، تو دبئی میں 17 گھنٹے رہے ایئرپورٹ پر، ٹرانزٹ میں، ایئرپورٹ میں 17 گھنٹے۔ ہمارے دوستوں نے وہاں بہت اصرار کیا کہ ابھی ہم ویزا نکلواتے ہیں آپ کا، ٹرانزٹ ویزا لے کر، ٹورسٹ ٹرانزٹ ویزا لے کر آ جائیے۔ لیکن یہ معلوم ہوا کہ دبئی میں ٹرانزٹ ویزا میں اندر جانے والوں کو وہ کرونا ٹیسٹ کرنا ہوگا، اور کرونا ٹیسٹ میں پازیٹیو نکل گیا تو 15 دن ہی رہیں گے، اجتماع تو سب ختم ہو جائے گا۔ ہم نے کہا کہ بھائی 17 گھنٹے ایئرپورٹ پر رہنا ہی ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹ کے چکر میں نہیں پڑنا۔ کبھی خدا نہ خواستہ ہماری پوری جماعت میں ایک کو بھی کرونا آ گیا تو پوری جماعت کے لیے مصیبت ہو جائے گی، 15 دن اجتماع سارا وہیں ہو جائے گا۔ اچھا، وہ کرونا کی وجہ سے ایئرپورٹ سارے اجاڑ پڑے تھے۔ دبئی کا ایئرپورٹ مشہور ہے، دنیا خریدنے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں، لیکن ان دنوں میں وہ ایئرپورٹ اجاڑ پڑا ہوا تھا، کھانا نہیں مل رہا تھا، اور باہر والے بیچارے تڑپ رہے تھے کہ ہم کھانا پہنچائیں، لیکن وہ نہیں پہنچا سکتے۔ خیر، اللہ کی نشان، ہم اپنے ساتھ جو کچھ لے کر گئے تھے اسی پر الحمدللہ۔ تو گزشتہ ایسا ہوا، اور اب کی مرتبہ دبئی کا جہاز بھی نہیں ملا، تو ہم پھر شارجہ گئے، مختلف جگہوں سے ایک جگہ سے سب کو جہاز بھی نہیں ملا، کوئی ممبئی سے، کوئی، میں احمد آباد جا کر وہاں سے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہم شارجہ گئے۔ پھر شارجہ میں ٹرانزٹ تھا، وہاں بھی کئی گھنٹے رہنا تھا، سب کے کھانا وانا سب ساتھ لے کے گئے تھے، پچھلا تجربہ تھا۔ پھر شارجہ سے کراچی گئے، رات کو 2 بجے کراچی پہنچے، اور اگلے دن صبح 8 بجے کراچی سے لاہور کا جہاز، ایک پورا طواف ہو گیا۔ میں نے وہاں جا کے ساتھیوں کو بتایا کہ 24 کلومیٹر کا سفر ہے، بارڈر سے پرائیویٹ 24 کلومیٹر ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ 24 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے ہم 2500 کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں، 24 گھنٹے کا راستہ، ہم آئے ہیں 2500 کلومیٹر سفر کر کے۔ وہاں سے رات کو 2 بجے پہنچے وہاں۔ اب 2 بجے کہاں جائیں گے رات کو، وہیں ایئرپورٹ پر رہے، صبح 8 بجے پھر وہاں سے جہاز لے کے پھر ہم اجتماع پہنچے۔ ایسے ہی واپسی میں کوئی جہاز نہیں تھا، تو ہم لاہور سے سری لنکا گئے، کولمبو میں، پھر وہاں سے ٹرانزٹ تھا۔ اب دلی جانا تھا ہمیں، مشورہ بھی تھا، اس کے فوراً بعد 2 دن کا ملک کا مشورہ، تو سیدھے دلی جانا تھا۔ دلی کا بھی کوئی جہاز نہیں کولمبو سے، تو لاہور سے کولمبو سے حیدرآباد، اور حیدرآباد میں 5-6 گھنٹے وہاں ٹرانزٹ تھا۔ پھر حیدرآباد سے تو جہاز بدلنا تھا، پھر حیدرآباد سے دلی،
24 किलोमीटर का सफर है, 2500 किलोमीटर में हुआ। हमारे साथ ये पेश आया। ऐसी दुनिया भर से जो लोग आए, मुख्तलिफ रास्ते लेकर, मुख्तलिफ रास्तों से जिसको जो रास्ता मिला वो, तो ये सारी दिक्कतें उठाते हुए वहाँ पहुँचे। लेकिन बस अजीब बात है कि जब आदमी इन सारी मशक्क़तें उठाकर पहुँचता है और जाके वो मंजर देखता है, तो मंजर देखते ही अपनी सारी थकन भूल जाता है। उसे याद भी नहीं रहता कि मैं कहाँ से धक्के खाता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। पहुँच गया, बस उसकी पूरी थकन, वो सफ़र की पूरी कुल्फत दूर हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अक्सर जिम्मेदार मुल्कों के पहुँच गए थे, तो उनके उमूर, उनके मशवरे और मुख्तलिफ बातों पर उनसे मुज़ाकरे पूरे 15 दिन होते रहे। एक इज्तिमा 3 दिन हुआ, ख़त्म हुआ, फिर दरमियान में एक हफ्ता, फिर उसके बाद अगला 3 दिन का इज्तिमा। ये शुरू से लेकर आखिर तक तमाम मुल्कों के उमूर, मुख्तलिफ मुल्कों के मसाइल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक उसे मरजइयत, उसको लोगों के दिल अल्लाह ने उसकी तरफ मोड़ दी है। ये उन बुजुर्गों की, पुरानों की कुर्बानियाँ हैं। कहते हैं कि जब पहला इज्तिमा हुआ तो हाजी अब्दुल वहाब साहब कारगुजारी सुनाते थे कि पहला इज्तिमा हुआ, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाई। छोटा सा मजमा था, मरकज़ के अंदर इज्तिमा होता था। जब इज्तिमा ख़त्म हो गया, मजमा चला गया, तो कुछ पुराने साथी थे, उनको लेकर मौलाना यूसुफ साहब ने बयान किया। मौलाना साहब ने बयान फरमाया कि देखो ये इंशाअल्लाह मरकज़ बनेगा, और मरकज़ आदमियों का नाम, मरकज़ इमारत का नाम, जगह का नाम नहीं है, मरकज़ कुर्बानियों का नाम है। फिर मौलाना साहब ने तशकील की कि कौन यहाँ मरने के लिए तैयार होता है, मौत पर तशकील करो कि यहीं पड़े रहेंगे, यहीं पड़े रहेंगे, यहीं मरेंगे, और जो भी हाल आएगा यहाँ से नहीं जाएंगे। भूख आएगी, हमारे जिम्मे रोटी नहीं है, तुम्हें रोटी खिलाना हमारे जिम्मे नहीं है। बीमार हो जाओगे तो तुम्हारी इलाज कराना हमारी जिम्मे नहीं है। बस मरने के लिए कौन तैयार है? तो सबसे पहला नाम हाजी अब्दुल वहाब साहब ने लिखाया। उसके बाद फिर और लोग लिखाते गए, 18 आदमियों के नाम आए। ये थी उसकी इब्तिदा। जो आज गुलशन देखते हैं, उसकी इब्तिदा थी कि ये 18 आदमी तैयार हुए, और इन 18 आदमियों ने हाजी अब्दुल यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर मौत पर बैत की कि मर जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, बीमारी आएगी यहीं मरेंगे, भूख लगेगी यहीं मरेंगे। कहते 3-3 दिन तक के लिए फाका एक आम चीज थी उन दिनों में। 3 दिन का फाका आम चीज थी, और कभी 3 दिन के फाके के बाद कहीं से रोटी आती और हम खाने बैठते तो इतने में कोई जमात आ जाती, भाई मेहमान आ गए, पहले इनको खिलाओ। मौलाना यूसुफ साहब ने फरमाया कि कुर्बानियों की बुनियाद पर जो मरकज बनेगा वो हिदायत के फैलने का जरिया बनेगा। और फिर उसी बयान में फरमाया, हाजी अब्दुल वहाब साहब फरमाते थे कि जब मुल्क का माल बुनियाद बनेगा तो वो दुनिया में फितना फैलने का जरिया बनेगा। तो उनकी कुर्बानियाँ अल्लाह ने पूरे आलम का रुजू उधर कर दिया। 18 आदमी थे, और अब एवरेज जो रोजाना वहाँ का दस्तरखान है, आम दिनों में, इज्तिमा के दिनों में तो ये मजमा है, आम दिनों में 5,000 का एवरेज मजमा है जो रोजाना खाना खाते हैं वहाँ।
عام دنوں میں آنے والی جماعتیں, جانے والی جماعتیں اور وہاں مرکز پر رہنے والے لوگ تو 5000 کا مجمع ہے. اللہ پاک نے روزی کے بھی دروازے کھول دیے, ہدایت کے بھی دروازے کھول دیے, ہدایت کے دروازے. یہ اصل روح ہے, اس کام کی روح ہے, کام کی اصل روح یہ کوئی ایک ظاہری ترتیب ہے, جماعتوں کا بنانا, جماعتوں کا بنانا, لیکن اندر کی جو روح ہے وہ اللہ کے دین کی قربانیاں, اور اللہ کے دین کے لیے قربانیوں کا اندر کا جذبہ کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے. میرا گزشتہ پرانوں کے جوڑ میں بیان ہوا وہاں پرائیویٹ میں, یہ ابھی تو اجتماع تھا, اس سے پہلے پرانوں کا جوڑ, تو پرانوں کے جوڑ میں بہت ساری باتیں آئیں. میں نے ایک بات کہی کہ وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو ہماری ابتدا دیکھے وہ کامیاب, اور جو ہماری انتہا دیکھے وہ ناکام. جو ہماری ابتدا دیکھے, جب وہ ابتدا میں لگے تو جو کچھ تھا وہ دیکھے تو وہ کامیاب, اور جو ہماری انتہا دیکھے وہ ناکام. یہ فرماتے تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ الحدیث کے وہ شیخ تھے, شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. مولانا عالمیہ صاحب کے بھی وہی شیخ تھے. تو وہ فرماتے تھے کہ جو ہماری ابتدا دیکھے وہ کامیاب, اور جو ہماری انتہا دیکھے وہ ناکام. اور فرماتے تھے کہ ایک آدمی آیا, ایک بزرگ کے پاس گیا مرید ہونے کے لیے, مرید ہونے کے ارادے سے. تو خانقاہ میں پہنچا, دیکھا کہ حضرت ماشاءاللہ چارپائی پر لیٹے ہیں, کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے, کوئی ہاتھ دبا رہا ہے, کوئی سر میں تیل لگا رہا ہے. وہ حضرت کو کھانا بھی نہیں کھانا پڑتا, لوگ لقمے بنا کے منہ میں کھلاتے ہیں. تو وہ بیٹھا دیکھتا رہا بہت دیر تک. حضرت کی نگاہ پڑی کہ بیچارہ کوئی آدمی آیا ہے, بہت دیر سے بیٹھا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا کام ہے, کیسے آنا ہوا, کس لیے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں آیا تو تھا مرید بننے, لیکن اب تو آپ مجھے پیر ہی بنا دیجیے. کہ مرید بننے میں کوئی مزہ نہیں ہے, مزہ پیر بننے میں. تو شاہ عبد القادر صاحب فرما دیتے کہ ہمارا ابتدا کا زمانہ کوئی دیکھے تو کھانے کو کھانا نہیں ملتا تھا, کئی دن واقع ہوتے تھے, اور وہ دیکھے تو کامیاب, اور انتہا دیکھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک پرائیویٹ وہ تھا کہ 18 آدمیوں پر بنیاد کھائیں گے, کتنے, اور 5000 آدمی آج روزانہ کھانا کھاتے ہیں. اور ایک بات وہ تھا 3 دن تک کے فاقے ہوتے تھے, اور آج اللہ کا فضل ہے کہ وہاں یہ بیماری کے زمانے میں بھی لوگ وہاں آتے تھے. وہ سب کے لیے ان کا دل کھلا ہوا ہے. اللہ قبول فرمائے, اللہ ہمیں اپنے مزاج پر باقی رکھے. یہ دعوت کا مزاج ہے, اس کی بنیاد اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو, اپنے مالوں کو قربان کرنا, اور دنیا میں کچھ نہیں چاہنا, اس کا بدلہ آخرت میں چاہنا, اللہ سے چاہنا, بدلہ آخرت سے چاہنا. ہمارے اچھا ان کی یہ اعلیٰ ظرفی کی بات ہے کہ سارے بیانات ہمارے ہی لوگوں کے ہوئے جو ہمارے حضرات گئے ہوئے تھے. مولانا ابراہیم صاحب, مولانا احمد لاٹ صاحب, مولوی زہر صاحب, سارے اجتماعات, عمومی اجتماعات بھی, ایک صرف روانی کا بیان اور ایک ابتدا کا اثر کے بعد کا بیان, اور باقی سارے بیانات ہمارے بزرگوں کے. اور جو بڑے بڑے حلقے ملکوں کے لگتے تھے, عربوں کا حلقہ,
انگریزی والوں کا حلقہ، ان سارے حلقوں میں ہمارے حضرات کے بیانات. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں کے ماشاء اللہ پرانے لوگ ہیں، تو کہتے ہیں نہیں آپ حضرات آئے ہیں، ہمیں ہمارے مجمع کو آپ سے فائدہ اٹھانا ہے. تو اکثر بیانات ہمارے بزرگوں کے. تو میں سوچتا رہا اللہ ہمیں بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ہاں بھائی آگے کیا ہے؟ اتوار کا نظام